बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। तहरीक लब्बैक का धरना अपने अख्ताम को पहुँच गया। खादिम रिजवी साहब का धरना अपने अख्ताम को पहुँच गया। एक मुआहिदा हुआ और इस मुआहिदे में कुछ चीज़ें तय की गईं। ये 4 निकात हैं जो इस मुआहिदे के हैं और इस पर 6 अफराद की दस्तखत हैं। लेकिन इन 6 अफराद के अलावा इस मुआहिदे के हो जाने में, इसके कामयाब हो जाने में कुछ दीगर लोगों का किरदार है। और ये मुआहिदा जहाँ से इब्तिदा हुई, मुआहिदे की, मुज़ाकरात की, कोशिशों की, उसमें जो किरदार है उसकी भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये मुआहिदा हुकूमत के लिए बड़ी कामयाबी है क्योंकि ये धरना बहुत बड़ी परेशानी था हुकूमत के लिए। इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए ये धरना बहुत बड़ी परेशानी था। तहरीक लब्बैक ने इससे पहले जो धरना दिया था फैज़ाबाद में, वो धरना हुकूमत के लिए बड़ी ज़बरदस्त परेशानी की वजह था। शाहिद खाक़ान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे और उस वक्त वो धरना जो था वो हुकूमत के गले की हड्डी बन गया था। बड़ी मुसीबत थी और बड़ी कोशिशें हो रही थी, लेकिन निपटा नहीं जा रहा था उस सूरत हाल से। और फिर उसके बाद जो है वो 1-1 हज़ार रुपये की वीडियो जो है वो वायरल हुई। धरना इख्तिताम को पहुंचा, मुआहिदा हो गया, आप हमारे अपने हैं, ये जुमला वायरल होता रहा। उस धरने के इख्तिताम पर एक चीज़ की इब्तिदा हो गई। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जब धरने के हवाले से अपना फैसला दिया तो ये कहा जाता है बहुत सारे लोगों की जानिब से, गो कि ये डिबेटेबल है, इस बात का कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस जो आया वो फैज़ाबाद धरने पर जो उनका फैसला था, कहा जाता है कि वो रेफरेंस जो है उसकी वजह बना वो फैसला। और फिर उसके बाद जो है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का रेफरेंस, हम उसका इस वक्त हाल देख रहे हैं, वो तकरीबन अपने अंजाम को पहुंच गया है। अब वो एक और स्टेज में दाखिल हो चुका है। बहरहाल ये धरना जो है वो हुकूमत के लिए परेशानी का बायस था क्योंकि वायलेंट हो गया था ये धरना। पुलिस वालों से झड़पें हुई थी, पुलिस वालों को बड़ी बुरी तरह से धरने के शुरका ने मारा था। धरने के बाद शुरका गिरफ्तार हुए, बाज़ जख्मी हुए। पुलिस की जानिब से जो है उनको मुंतशिर करने के लिए कोशिशें की गई थी। बहुत बड़ी तादाद में, बहुत ही बड़ी तादाद में शेल फायर किए गए, आंसू गैस के रबर बुलेट्स चलाई गईं और धरने के शुरका बाज जो हैं वो जख्मी हुए। लेकिन इस बात का शदीद एहतमाल मौजूद था कि ये लोग जो हैं वो मज़ीद वायलेंट होकर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, सूरत हाल ख़राब होगी और फिर इसको मज़ीद कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। इन तमाम हालात को देखते हुए अहम तरीन पैगाम दिन में कुछ दोपहर के वक्त आया और पिंडी से इस्लामाबाद को बताया गया, बल्कि यूं कह लीजिए कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बताया गया कि इस धरने को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात किए जाएं, हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात किए जाएं। इमरान साहब जो हैं वो इसमें अपना रोल प्ले करें और कुछ लोगों को डेजिग्नेट करें, वो जाएं, इनसे मुज़ाकरात करें और उलमा को, हुकूमत को, वज़ीरों को इस सिलसिले में जो है ज़िम्मेदारी दी जाए और ये मुज़ाकरात करके धरने को ख़त्म किया जाए। फिर हुकूमत की जो टीम है वो बैठी, उन्होंने मुशावरत की। पहला नाम ज़ाहिर है वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल्लाह क़ादरी साहब का आया और नूरुल्लाह क़ादरी साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फ़ौरी तलब किया। और ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब जो हैं उनका नाम आया और साथ ही नाम आया ताहिर अशरफी साहब का भी। इसके अलावा जो है वो 2 से 3 लोगों ने पसे पर्दा इसमें काम किया, यानी वो पसे पर्दा तो ऐसे सच नहीं थे, वो जाके खादिम रिजवी साहब से भी मिले और उन्होंने जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में या हुकूमती अहम तरीन शख्सियात से भी राब्ते किए और बात की और खादिम रिजवी साहब का पैगाम पहुँचाया और खादिम रिजवी साहब तक उनका पैगाम पहुँचाया। और फिर अफवाज पाकिस्तान के अहम तरीन अफराद तक जो है वो पैगाम रसानी की गई। तो ये 2 से 3 लोग थे जिन्होंने ये तमाम काम अंजाम दिया। लेकिन इसके साथ साथ जो आर्मी चीफ का वज़ीर आज़म को पैगाम था, उसके बाद हुकूमत की एफर्ट्स तेज़ हुई और फिर जो है वो इस सिलसिले में मुज़ाकरात हुए और मुआहिदा हो गया। पहले मुआहिदे की बात कर लेते हैं। ये जो मुआहिदा है, ये मुआहिदा 4 निकात पर, 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। इस मुआहिदे की इब्तिदा में जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बाबरकत नाम के बाद पेन से लिखा हुआ ये मुआहिदा है। इसमें ये लिखा हुआ है कि ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा है और ये मुआहिदा जो है
دھرنے کے اختتام کے بارے میں ہے، اور یہ لیاقت باغ راولپنڈی اور مورخہ 16 نومبر 2020 اس پر لکھا ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں فریق نے باہمی مشاورت اور اتفاق رائے سے مندرجہ ذیل نکات پر معاہدہ کیا۔ اب اس میں پہلا نقطہ جو ہے وہ ہے کہ حکومت فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے عرصے کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کرے گی۔ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا اور حکومت کو اس سلسلے میں 2 سے 3 مہینے کا وقت دیا گیا ہے۔ یہ چیز دوبارہ سامنے آ سکتی ہے، حکومت کو مہلت دی گئی ہے ان کی جانب سے، اور اس سلسلے میں اب قانون سازی کی جائے گی، پارلیمنٹ اپنا رول پلے کرے گی اور فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا۔ یہ معاہدے میں طے ہو گیا ہے۔ معاہدے میں دوسری چیز طے ہوئی ہے کہ حکومت اپنا سفیر فرانس میں تعینات نہیں کرے گی، اور یہ بھی حکومت نے معاہدہ کر لیا ہے۔ تیسری چیز طے ہوئی ہے، فرانس کی مصنوعات کا سرکاری سطح پر بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ انڈیویجولز نے کیا ہوا ہے، اداروں نے کیا ہوا ہے، سٹورز نے کیا ہوا ہے، سٹورز کی بڑی بڑی چینز نے کیا ہوا ہے، لیکن سرکاری سطح پر بائیکاٹ کر دیا جائے گا فرانس کی مصنوعات کا۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ گرفتار شدہ اسیران ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فی الفور رہا کیا جائے گا۔ انہیں نام دیا گیا جو افراد اس میں گرفتار ہوئے ہیں کہ یہ اسیران ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور پھر بعد میں موجودہ مارچ کے حوالے سے کسی اور حوالے سے ان پر کوئی مقدمہ بنتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس مارچ کے حوالے سے ان پر کوئی مقدمہ بعد میں بھی قائم نہیں کیا جائے گا۔ یہ 4 نکات ہیں۔ اس میں جو حکومت پاکستان کے لیے اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا، اور یہ پارلیمنٹ سے قانون سازی کے ذریعے یہ کام کیا جائے گا، اور اس پر حکومت نے ایگری کیا ہے۔ یہ حکومت پاکستان نے تحریری طور پر طے کر لیا ہے، معاہدہ کر لیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس معاہدے پر حکومت کی جانب سے جو دستخط کیے گئے ہیں وہ دستخط کیے گئے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید اعجاز شاہ صاحب کے، وفاقی وزیر داخلہ کے، اس پر پیر نور الحق قادری صاحب کے، وزیر مذہبی امور کے دستخط ہیں، اور عامر احمد کمشنر اسلام آباد کے دستخط ہیں۔ حکومت کی جانب سے یہ 3 فریق، اور تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے اس پر ڈاکٹر محمد شفیق، یہ امیر ہیں تحریک لبیک خیبر پختونخوا کے، ان کے دستخط ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سید عنایت الحق شاہ صاحب ہیں، امیر ہیں شمالی پنجاب تحریک لبیک پاکستان کے، اور علامہ غلام عباس فیضی صاحب ہیں، یہ ناظم اعلیٰ ہیں شمالی پنجاب تحریک لبیک پاکستان کے۔ ان لوگوں کے دستخط ہیں، اور حکومت نے وزیر داخلہ کے دستخط کے ساتھ، وزیر مذہبی امور کے دستخط کے ساتھ یہ ایگری کر لیا ہے کہ اب فرانس کے سفیر کو پارلیمان کے ذریعے ملک سے نکال دیا جائے گا۔ یہ پاکستان کا سرکاری موقف بن کر سامنے آ گیا۔ فرانس کے سفیر کے ساتھ یہ بہت زیادہ ڈسکشن میں تھی بات، پارلیمان میں بھی اس سلسلے میں بات ہوئی تھی، تو یہ کیا جانا چاہیے، یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے، کیونکہ جو ایمانوئل میخواں نے، ملعون نے جو حرکت کی تھی ان کے ملک میں جو ہوا، اور اس کے بعد وہ سرکاری سطح پر خود اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، تو یہ جو ہے وہ رد عمل بنتا تھا۔ اور پھر پاکستان اپنا سفیر جو ہے وہ بھی تعینات نہیں کرے گا، یہ اہم ترین ہے، سرکاری سطح پر بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو جو کہا، اس میں 1 یہ کہا گیا کہ مذاکرات کیجئے، 2 یہ کہا گیا کہ ہم اس سلسلے میں کوئی کارروائی دھرنے کے شرکا کے خلاف نہیں کریں گے، کیونکہ یہ صورتحال بہت خطرناک ہے، اس لیے اس کو فوری ڈیفیوز کیا جائے۔ انٹیلیجنس اطلاعات جو ہیں وہ خراب حالات کی ہیں، کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے، حکومت اسے فوری طور پر جو ہے وہ ڈیفیوز کرے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ شرپسند عناصر جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں اور ان کو ہٹانا ہے۔ کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پرتشدد مظاہرہ تو کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان سے کنیکٹ اس لیے کر رہے ہیں، ان کی حمایت اس لیے کر رہے ہیں کہ ان افراد نے تحفظ ناموس رسالت کے نام پر یہ دھرنا دیا ہے، تو یہ ان کو حمایت حاصل ہے، اور یہ ایک عام دھرنا نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ صورتحال خطرناک ہے۔
پھر اسلام آباد کے شہری سب سے زیادہ حکومت سے زیادہ دھرنے کے شرکا سے زیادہ اسلام آباد کے شہری مشکلات میں تھے. وہ یہ سوال کر رہے تھے مسلسل کہ ہمارا کیا قصور ہے. سگنلز بند تھے, سڑکیں بند تھیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے مختلف مقامات پر وہ ایکسس نہیں کر پا رہے تھے. انہیں بڑی پریشانی کا سامنا تھا. بہت سارے علاقوں میں بجلی بند تھی تو شہری بڑی اذیت سے دوچار تھے. ان کی اذیت جو ہے وہ اب ختم ہو جائے گی. اور صرف اسلام آباد کے شہری نہیں, اسلام آباد جانے والے جو لوگ تھے وہ بھی بہت پریشان تھے. سفارتی جو امور ہیں ان کے لیے جو لوگ جا رہے تھے, سفارت خانوں میں کام تھے مختلف, وہ تمام لوگ بہت پریشان تھے. تو یہ پریشانیاں ختم ہوئی ہیں, معاہدہ ہو گیا ہے. لیکن اب حکومت کا امتحان ہے. حکومت کو اس معاہدے کی پاسداری کرنا ہوگی, اور یہ پاسداری حکومت کر لے گی تو حکومت کے کریڈٹ پر بہت ساری چیزیں جائیں گی. یہ حکومت کو کر لینا چاہیے. بین الاقوامی برادری میں اس کا امپیکٹ, اس کا تجارت کے معاملے پر امپیکٹ, فرانس یورپین یونین کا ایک اہم ملک ہے, اس حوالے سے امپیکٹ, ان تمام چیزوں کی لوگ بات کر رہے ہیں. لیکن ناموس رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس پر یہ تمام چیزیں جو ہیں قربان, اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ جو معاہدہ ہے یہ معاہدہ ہو گیا ہے, اچھی بات ہے. لیکن حکومت کو ایک چیز اور دیکھنی ہوگی, وہ یہ کہ کسی بھی طرح سے وفاقی دارالحکومت کو اور ایک عام شہری کی زندگی کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ایسے کسی بھی گروپ کو. یہ جو مظاہرہ ہے یہ لوگوں کا بنیادی حق ہے, لیکن شخصی آزادی کے ساتھ آزادی ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے. اس کے نتیجے میں کسی عام شہری کی زندگی اذیت سے دوچار ہو, ایسا مظاہرہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. تو اہم ترین ہے کہ معاہدہ ہو گیا ہے, اور اب چیزیں آنے والے دنوں میں اب ڈیفیوز ہوں گی, چیزیں ٹھیک ہوں گی, اور پاکستان یہ مطالبات پورے کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ گین ہی کرے گی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.